آج کل جو گدی نشین ہیں صاحبزادے ہیں بالخصوص جو اپنے آپ کو چشتی کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہلواتے ہیں، میں ان کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا۔ بھئی آپ صوفی ہیں، چشتی ہیں، تو آئیے پرانے چشتیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ جو پرانے چشتی تھے ان کے عقائد و نظریات کیا تھے، بابا فرید کے کیا تھے، سید نظام الدین کے کیا تھے، علی احمد صابر پیا کے کیا تھے، خواجہ معین الدین کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اب جو ان کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں کہ ہم فلاں درگاہ کے گدی نشین ہیں، ہم فلاں درگاہ کے گدی نشین ہیں، اور ایک کو تو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہون گلاں کھلن لگیاں نے اگے پتہ ہی نہیں سی۔ میں نے کہا یہ جو عقدے آپ پر کھلے ہیں یہ کیا بابا فرید پر نہیں کھلے تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو انکشافات آپ پر ہوئے ہیں، منکشف ہوئے ہیں، کیا بابا صاحب پر وہ منکشف نہیں ہوئے تھے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ اس بابے کے نام پر کھاتے ہیں جس کا نعرہ تھا اللہ محمد چار یار، اللہ اکبر۔ یہ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی، ان کا پہلے تعارف سن لیں۔ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے مرید تھے خواجہ نور محمد مہاروی کھرل۔ خواجہ فخر الدین کے مرید تھے خواجہ نور محمد مہاروی کھرل، جن کا مدار چشتیاں شریف میں ہے اور اہلیان چشت کا مرکز ہے چشتیاں شریف۔ وہ جو خواجہ نور محمد مہاروی کھرل ہیں ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی، جن کا توسہ شریف میں دربار مرجع خلائق، اور خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے مرید ہیں حضرت خواجہ پیر سیال لاجپال، اور خواجہ پیر سیال کے مرید ہیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب۔ یعنی آپ جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ میرے سامنے ان کی کتاب پڑھی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مرید ہیں سیال شریف میں، سیال شریف مرید ہیں توسہ شریف میں، اور توسہ شریف مرید ہیں چشتیاں شریف میں، اور خواجہ نور محمد مہاروی جس پیر کے مرید ہیں حضرت قبلہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کا مرید تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بابا فرید الدین کی روحانی عنایت سے بابا فرید کے قدموں میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی خواجہ فخر الدین فخر جہاں، اور اس کا نام رکھا عقائد نظامیہ۔ یہ کتاب لکھی اور کتاب میں عقیدہ کیا لکھا۔ اب کہاں کیسے آئے؟ بابا فرید کے قدموں میں بیٹھ کر یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں، اور خود چشتی ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ خواجہ نور محمد مہاروی جیسی شخصیت ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ پورے یہاں ان کی فیضان سے پھیلا ہوا ہے، گولڑے تک جلال پور شریف تک جتنا ادھر پھیلا، یہ سب اس بابے کا فیض ہے جس کی کتاب میں نے سامنے رکھی ہوئی۔ تو بابے کے نام پر روٹیاں کھانے والوں یہ بابے کا عقیدہ بھی لے جا۔ آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد وجود مبارک حضرت رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق بن قحافہ است۔ اب فرماتے ہیں چشتیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد افضل شخصیت ابوبکر صدیق، اور یہ جو منہ پھاڑ پھاڑ کر گدی نشین صحابہ پاک کی طرف زبانیں تان دراز کرتے ہیں وہ یہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں دوست می دارم اصحابش و آل نیز شامل اصحابست۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کو اپنا دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ وزشت نمی گویم کسے را از ایشان، اور میں رسول اللہ کے کسی صحابی کو بھی برا نہیں کہتا۔ یہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ پس بوقوع مشاجرات وغیرہ تغیر بحال و نقصان در کمال واقع نشد۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ صحابہ اور آل بیت حضرت طلحہ زبیر اور عائشہ پاکان امت کے درمیان جو نزاع ہوئے
وہ ان کی عظمت اور شان میں کچھ نقصان نہیں دیتے۔ اور یہ جو آئے روز فلاں صحابی کے بارے میں ہمیں اب پتہ چلا ہے، تو میں نے کہا یہ جو بابا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو پتہ چلا ہے؟ ارے نادانو، بابے کی بھی مانو، بابے کو بھی مانو اور بابے کی بھی مانو، لیکن کیا کیجئے بھائی، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَزَشْتَمِی گویم کسیرا از ایشان بخلاف روافض و خوارج لقولہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں، یاد می نکنیم ہر یکیرا از اصحاب خیر اگرچہ صادر شد از بعد ایشان چے در صورت شرست بنا بر حسن زن با ایشان لقولہ تعالی خیر القرون کرنی۔ وہاں بابیو تواڈی کیا بات۔ فرماتے ہیں میں جب بھی رسول اللہ کے صحابہ کو یاد کرتا ہوں تو خیر کے سوا یاد نہیں کرتا۔ یہ ہے بابا لکھا ہوا، دیکھیں آ کر کہ میں جب بھی رسول اللہ کے مریدوں کو یاد کرتا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ کو یاد کرتا ہوں تو صرف خیر سے کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو منہ پھاڑ کر صحابہ کی طرف زبان تان دراز کرتے ہیں وہ اپنے اسلاف اور چشتیوں کے عقیدے پر نہیں ہیں۔ چشتی بننا ہے تو چشتی عقائد پر چلنا پڑے۔